فجر کی قضا ظہر سے پہلے پڑھیں یا بعد میں؟ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو کیا ظہر کی نماز سے پہلے فجر کی قضا پڑھیں یا ظہر کی نماز کے بعد قضا پڑھیں؟ محمد مرسلین انڈیا سے۔ پہلے پڑھیں۔ ایک تو فجر قضا کر دی، یہ گناہ، اوپر سے اتنی تاخیر کر رہے ہیں تو گناہ در گناہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا فإن ذلک وقتھا۔ صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی آنکھ نہ کھلے نماز میں یا بھول جائے تو جیسے ہی یاد آئے یا جیسے ہی جاگ آئے فوراً نماز پڑھے وہ، اور یہی پھر اس کا وقت ہوگا۔ تو اس میں تاخیر کرنا ٹھیک عمل نہیں ہے، تو ظہر تک بھی ڈیلے نہ کریں اس کو، یہ بھی غلط ہے۔ قضا نمازیں کس طرح پڑھیں؟ قضا نمازیں کس طرح پڑھنی چاہیے؟ کیا ان کی پانچوں نمازیں اکٹھے ایک وقت میں پڑھ سکتے ہیں؟ وحید اللہ خان کوہاٹ سے۔ جی ہاں، ایک وقت میں، ایک دن میں آپ پڑھ سکتے ہیں، ایک ٹائم پہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 5 نہیں بلکہ وتر کی قضا بھی واجب ہے، تو وتر ملا کے 6 ہو جائیں گی، تو وہ قضا اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور نیت یہ کرنی ہے کہ میرے ذمے، جیسے فجر آپ پڑھ رہے ہیں تو نیت یہ کریں میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں لازم ہیں ان میں سے میں سب سے پہلی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو دوبارہ جب فجر پڑھیں گے تو بھی یہ نیت کریں گے کہ میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں ان میں سب سے پہلی، اس لیے کہ وہ جو پڑھ چکے ہیں وہ تو ذمے میں رہی نہیں ہے نا، تو اب جو ذمے میں رہ جائیں گی ان میں سب سے پہلی۔ تو اسی طرح پڑھتے چلے جائیں، وتر بھی اور ظہر بھی اور عصر بھی، اور اس میں سنت نہیں پڑھی جائے گی۔ سنتوں کی جگہ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ کیا عصر اور عشاء کی سنتیں غیر مؤکدہ نہ پڑھیں اور اس کی جگہ قضا نماز پڑھ لیں؟ اس طرح نفل بھی نہ پڑھیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ محمد آصف صاحب انڈیا سے۔ جی ہاں صحیح ہے، یہ سنت مؤکدہ تو نہ چھوڑیں لیکن غیر مؤکدہ قضا عمری کی خاطر چھوڑ دیں۔ کیا صرف فرض نماز پڑھنا ٹھیک ہے؟ اگر کوئی شخص سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ اور نوافل چھوڑ کر صرف فرض اور واجب ہی ادا کرتا ہے تو کیا اسے گناہ ہوگا اور آخرت میں حساب ہوگا یا نہیں؟ نیز کیا اس کی قضا کرنی ہوگی؟ دیکھیں، نوافل چھوڑ دیتا ہے یا سنت غیر مؤکدہ چھوڑ دیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر صرف سنت یعنی فرائض پہ اکتفا کرتا ہے اور سنت مؤکدہ کبھی بھی نہیں پڑھتا تو پھر یہ گناہ گار ہے، کیونکہ سنت مؤکدہ کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دینا علماء کہتے ہیں اس میں گناہ کا خطرہ ہے اور یہ شخص قابل ملامت ہے، کیونکہ سنت مؤکدہ یہی ہے جس کی تاکید بہت زیادہ ہے۔ جیسے فجر کی 2 سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ فجر کی سنتیں سفر میں بھی نہیں چھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو باقی سنتوں کا بھی جو مؤکدہ ہے ان کا اہتمام ضروری ہے۔ کبھی کبھار چھوٹ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، جیسے سفر میں چھوڑ دیں یا کوئی ایمرجنسی ہے یا بہت زیادہ تھکاوٹ ہے، کبھی کبھار چھوڑنے میں کوئی حرج۔ فجر میں الارم نہیں بجا تو قضا کا گناہ ہوگا؟ اگر کوئی فجر کا وقت ختم ہونے کے 45 منٹ بعد فجر کی نیت سے جاگا اور اٹھ کر موبائل دیکھا کہ الارم کیوں نہیں بجا، پھر وضو کر کے فرض نماز کی قضا کی، کیا اسے بھی قضا کرنے کا گناہ ملے گا یا پھر یہ معاف سمجھا جائے گا؟ عارف شیخ انڈیا سے۔ عارف شیخ صاحب، اگر پورا انتظام اس نے فجر میں اٹھنے کا کیا تھا پھر بھی بیچارے کی آنکھ نہیں کھلی تو پھر کیوں گناہ ملے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ لیس فی النوم التفریط فی الیقظہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے میں کوتاہی نہیں ہے۔ کوئی آدمی اگر سو جائے اور آنکھ نہ کھلے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا صحیح بخاری میں کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہیں کھلی، کیونکہ حضرت بلال جنہوں نے جگانا تھا ان کی آنکھ نہیں کھلی، تو حضرت بلال کی جب سورج کی کرنیں آپ کے چہرے پر پڑی ہیں تو حضرت بلال کی آنکھ کھلی تو آپ نے سب کو اٹھایا۔ تو پورا انتظام آپ جاگنے کا کر کے سوئے پھر بھی آنکھ نہیں کھلی تو وہ معاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا، کہ جو آدمی نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو جیسی یاد آئے اس وقت پڑھ لے، جیسی جاگ آئے اس وقت پڑھ لے۔ تو اس کا مطلب انسان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ آنکھ نہ کھلے اس کی۔ خواتین کی جو نماز ہے وہ مردوں سے ظاہری کیفیت کے لحاظ سے مختلف ہے، اس پہ پوری امت کا اجماع ہے، اس پر میں دلائل سے کئی بار ریکارڈنگ بھی کروا چکا ہوں۔ یہ اب شروع کیا ہے، فتاویٰ بعض علماء نے دی ہیں کہ خواتین ایسے ہی نماز پڑھیں گی جیسے مرد نماز پڑھتے ہیں، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں یہ صرف نماز کے بارے میں نہیں ہے، حدیث میں بھی آتا ہے خذوا عنی مناسککم، حج ایسے کرو جیسے میں کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود پوری امت کا اجماع ہے کہ خواتین حج میں رمل نہیں کریں گی، جو سینہ اکڑ کے طواف کیا جاتا ہے۔ حالانکہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ خواتین رمل کریں یا نہ کریں، کہیں بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ اس کا تعلق پردے سے ہے، عورت کی حیا سے ہے، تو پوری امت کا اجماع ہے کہ خواتین رمل نہیں کریں گی۔ صفا اور مروہ کی سعی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صفا اور مروہ کی سعی دوڑ کر کی ہے، کہیں بھی نہیں ہے حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو دوڑنے سے منع کیا ہو۔
لیکن ہم اس کے باوجود تمام امت کے علماء، جس میں ہمارے اہل حدیث علماء بھی شامل ہیں، وہ سب عورت کو صفا اور مروہ میں دوڑنے سے منع کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں کوئی بھی قول موجود نہیں ہے۔ لیکن پوری امت نے اجماع کیوں کیا کہ بھئی عورت کا تعلق حیا سے ہے اور عبادت میں حیا کا عنصر جھلکنا چاہیے، اسی وجہ سے پوری امت آج تک اس پر اتفاق رہا ہے کہ عورت دوڑے گی نہیں۔ اسی طرح لبیک آہستہ کہنا، تو حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لبیک زور سے کہا ہے، لیکن اور عورت کو کہیں بھی نہیں ہے حدیث میں کہ نبی نے زور سے لبیک کہنے سے منع کیا ہو، مگر پوری امت کا اجماع ہے کہ عورت آہستہ لبیک کہے گی، کیونکہ حج ایک عبادت ہے اور عبادت میں عورت کی حیا کا عنصر جھلکنا چاہیے۔ تو اسی بیسس پر امت کا اس پر بھی اجماع رہا ہے کہ اگرچہ حدیث میں صراحتاً نہیں ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے، لیکن پوری امت کا اجماع رہا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی، مردوں کی طرح چوڑی ہو کے کشادہ ہو کے نماز نہیں پڑھے گی جیسے مرد سجدہ کرتے ہیں یا مرد رکوع کرتے ہیں۔ اس میں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل تو امام بخاری کے استاذ ہیں، حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ عورت نماز میں تکبیر تحریمہ والا رفع الیدین ہی نہیں کرے گی تاکہ ہاتھ اٹھانا ہی نہ پڑے اس کو۔ تو اور امام شافعی سے بھی یہی منقول ہے کہ سمٹ کے نماز پڑھے گی۔ تو چاروں ائمہ سے منقول ہے، تابعین، تبع تابعین، اور آج تک امت کا اس پر اجماع چلا آ رہا ہے۔ تو اب اگر کوئی اس میں حدیث کا مطالبہ ہم سے کرتا ہے کہ حدیث میں دکھاؤ کہ کہاں لکھا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی، تو اس سے فوراً آپ مطالبہ کریں کہ حدیث میں یہ کہاں لکھا ہے کہ عورت آہستہ لبیک کہے گی، عورت صفا اور مروہ کی سعی جو ہے وہ دوڑے گی نہیں اس میں بلکہ چل کے کرے گی، اور عورت رمل نہیں کرے گی، سینہ کڑا کے پہلے 3 چکر نہیں لگائے گی طواف کے۔ تو جیسے وہاں حدیث نہیں ہے امت کا اجماع ہے، تو ایسے یہاں بھی حدیث نہیں ہے امت کا اجماع ہے۔ یعنی حدیث سے میری مراد قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں صحابہ تابعین کے آثار ہیں، وہ تو موجود ہیں ہمارے پاس۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صرف اسلاف میں صرف ایک خاتون کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ مردوں کی طرح نماز پڑھا کرتی تھیں۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری نے اسلاف کے جس دور کا تذکرہ کیا اس میں مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق مشہور تھا، تبھی تو امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ فلاں خاتون مردوں کی طرح پڑھ رہی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اسلاف کے دور میں مردوں کی طرح نماز الگ تھی، عورتوں کی طرح الگ تھی۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان عورت کے علاوہ جتنی عورتیں تھیں اسلاف میں، صحابہ اور تابعیہ، وہ ساری عورتوں کی طرح نماز پڑھ رہی تھیں۔ تو اس لیے امام بخاری نے صرف ایک خاتون کا تذکرہ کیا ہے، تو باقی تمام ان کے اپوزٹ چل رہی تھیں اور وہ عورتوں کی طرح سمٹ کے نماز پڑھ رہی تھی۔ یہ وہ دلائل ہیں جن کا انتہائی احترام کے ساتھ اہل حدیث علماء کے انتہائی احترام کے ساتھ یہ وہ دلائل ہیں جن کا ہمیں اس جواب نہیں ملتا۔ اس لیے یہ پوری امت کا اجماع ہے کہ خواتین جو ہے وہ سمٹ کے نماز پڑھیں گی۔ بعض حضرات تو اس میں تشدد برتتے ہیں اور حنفیہ کو بہت لتاڑتے ہیں کہ انہوں نے حدیث کی مخالفت کی اور عورت کو حکم دیا ہے کہ وہ سمٹ کے نماز پڑھے، حدیث کی مخالفت کی ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ یہی حضرات امام احمد بن حنبل پہ کیوں اعتراض نہیں کرتے، یہ حضرات امام شافعی پہ کیوں اعتراض نہیں کرتے؟ امام احمد بن حنبل اور امام شافعی تو یہ حدیث اپنی مسند میں لے کر آئے ہیں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ اس کے باوجود اس کے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے زمانے میں دیکھا ہے، پوری امت کو ایک تواتر سے ایک عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ جو اہل حدیث حضرات ہندوستان میں 150 سال پرانے جو فتاوی ہمیں ملتے ہیں اس میں اہل حدیث کی کتابوں میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی۔ تو یہ اس دور میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا فتویٰ ہے جو چل پڑا۔ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، لیکن ہمیں امت کے جو اجماعی مسائل ہیں ان میں انحراف نہیں کرنا چاہیے۔ اور خود حدیث سے بھی ثابت ہے کہ پردے کے معاملے میں عورت کا حکم مرد سے مختلف ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت کی گھر کی نماز مسجد کی نماز سے بہتر ہے۔ کیوں؟ گھر میں پردہ زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عورت کے اندر گھر کے کمرے کی نماز صحن کی نماز سے بہتر ہے، حالانکہ وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی نامحرم تھوڑی ہے، عورت کا اپنا گھر ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر اکیلے میں عورت نماز پڑھ رہی ہے تو پھر بھی اس کو سمٹ کے نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا جاتا ہے، حالانکہ وہاں تو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو ہم یہی بات کہتے ہیں کہ عورت کے گھر میں کوئی نامحرم نہیں ہے، پھر بھی حدیث میں آتا ہے کہ صحن سے کمرے میں نماز پڑھنا اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عورت کی نماز میں حیا کا عنصر جھلکنا چاہیے اور یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ یہ عورت ہے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، امام سے اگر نماز میں غلطی ہو جائے تو مرد اللہ اکبر یا مرد سبحان اللہ کہہ کے غلطی پہ تنبیہ کرے گا، لیکن عورت کو آواز نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔ حالانکہ نارملی عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے، وہ ضرورت کے وقت بول سکتی ہے، لیکن نماز میں اس کو بولنے پر بھی پابندی لگا دی کہ وہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر ایسے تالی مارے گی جس سے امام کو پتہ چلے گا کہ وہ غلطی کر رہا ہے۔ تو پتہ چلا نماز کے باہر کے احکام الگ ہیں، نماز کے اندر کے احکام الگ ہیں۔ اسی طرح اور بھی ہمیں اس بارے میں روایات ملتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب عورتوں کی امامت کی
تو بالکل صف کے بیچ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھائیے. حالانکہ امام تو آگے کھڑا ہوتا ہے, عورت کی امام جو ہے نا وہ تو آگے کھڑا ہوتا ہے, لیکن حضرت عائشہ بیچ میں کھڑی ہوئی ہیں تاکہ امام جو ہے وہ ظاہر نہ ہو. تو یہاں دیکھیں کس قدر حیا کا خیال رکھا ہے کہ نماز میں عورت کا عورت پن جھلکنا چاہیے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نماز میں عورت مردوں کی امامت نہیں کر سکتی, آگے نہیں کھڑی ہو سکتی. بیٹا ماں کو نماز پڑھا سکتا ہے, ماں بیٹے کو نماز نہیں پڑھا سکتی, حالانکہ ماں کا درجہ تو بیٹے سے زیادہ ہے. اس کے باوجود ماں جو ہے وہ نماز میں پیچھے کھڑی ہوگی, بیٹا آگے کھڑے ہوگا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ایک نماز میں مرد اور عورت میں ایک بڑا فرق رکھا ہے کہ ان کا فرق نماز کے اندر جھلکنا چاہیے. تو یہ وہ تمام احادیث ہیں اور روایات ہیں جن سے تمام فقہاء نے استدلال کیا ہے کہ بھئی اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عورت اور مرد کی نماز کی جو ظاہری کیفیت ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہے, وہ فرق جھلکنا چاہیے نماز کے اندر. اور یہ تواتر سے اجماعی مسئلہ چلا آ رہا ہے. تو اب لوگ حدیث کا مطالبہ کرتے ہیں, تو جو مطالبہ کریں آپ ان سے مطالبہ کر لیں کہ صفا اور مروہ میں جو ہے عورت دوڑے گی نہیں, حدیث دکھاؤ کہاں ہے. تو امت کے اجماعی مسائل اس طرح سے توڑ موڑ کر حدیث کا لیول لگا کے اگر ہم نے تبدیل کرنا شروع کر دیے تو ہمارے تو دین کا بیڑا غرق ہو جائے گا بالکل. تو اس لیے انہی فقہا پر اعتماد کرنا چاہیے جو ہم سے پہلے محقق گزر چکے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے, فرمایا من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا یؤمن علیہ الفتنہ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو تم میں اقتدا کرنا چاہتا ہے تو آج کے دور کے جو یوٹیوبرز ہیں اور آج کے دور کے جو محققین ہیں ان کی اتباع نہ کرے, بلکہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو فالو کریں, کیونکہ حی پر فتنے کا اندیشہ زیادہ ہے. جو زندہ لوگ ہیں ان کے بارے میں ڈر ہے کہ یہ دنیا پرستی میں یا اپنی دکان چمکانے کے لیے لیبل یہ لگا رہے ہیں کہ ہم دوسروں کی دکانیں بند کر رہے ہیں, مگر ان کا مقصد ایسا نہ ہو کہ اپنی دکان چلانا چاہ رہے ہوں. تو اس کا بھی یہ زندہ لوگوں پہ یہ اندیشہ زیادہ ہے. پرانے لوگوں کی جو تحقیقات ہیں وہ تحقیقات للہیت کی بیس پر ہوتی تھیں, آج نفس پرستی کا دور ہے. تو اس لیے میں پھر بھی ان اہل حدیث علماء پر ہرگز طنز نہیں کر رہا کہ جو کہتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں مردوں کی طرح نماز پڑھیں گی. میں ان کی نیت پہ شبہ نہیں کر رہا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کا مقصد اپنی دکان چلانا ہو اور وہ قرآن و سنت کا لیبل لگا رہے ہوں. باقی سب ایسے نہیں ہوتے. بعض لوگ کی تحقیق ہی ہوتی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہی برحق ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جن کی یہ تحقیق ہے اور وہ اللہ کے خوف سے اور اللہ کے سامنے جواب دہی یعنی ان کے سامنے ہے, اس کے باوجود انہوں نے یہ فتویٰ دیا, تو پھر ہم سمجھتے ہیں ان سے یہ اجتہادی غلطی ہوئی ہے, اور اجتہادی غلطی پر بھی اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہے. لیکن ہم عوام کو یہی کہتے ہیں کہ جو مجتہدین پہلے گزر چکے ہیں, ابو حنیفہ, مالک, شافعی اور احمد بن حنبل, جن کو پوری امت محقق مانتی ہے, ان کی ریسرچ کو آپ فالو کریں, یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. ہاں, تو اب جو بات یہ کہ اصل تو یہ کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. اب سمٹنے کی کیفیات کیا ہوں گی, ان میں فقہا کا اختلاف ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کون سی حدیث میں لکھا ہے کہ عورت سینے پہ ہاتھ باندھے گی, یہ کون سی حدیث میں آتا ہے کہ عورت سجدے میں دائیں طرف پاؤں نکال کے بیٹھے گی, یہ کون سی حدیث میں آتا ہے کہ تشہد میں عورت دائیں طرف پاؤں نکالے گی یا بائیں طرف پاؤں نکالے گی, یہ کون سی حدیث میں آتا ہے کہ عورت رفع الیدین میں کندھوں تک ہاتھ اٹھائے گی اور مرد جو ہے نا وہ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے. تو بھائی اب ہر چیز پہ الگ سے حدیث کا مطالبہ کرنا یہ غلط ہے, اس لیے کہ جب سمٹنا ثابت ہو گیا اجماع امت سے, اور اجماع کا حجت ہونا وہ حدیث ہی سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے کہ میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی, تو اب وہ کیفیات مبہم ہے, احادیث میں ان کا صراحتاً تذکرہ نہیں ملتا, لہذا اس میں فقہا کی رائے ہیں مختلف. تو آپ جس فقیہ کی رائے کو فالو کریں وہ آپ کے لیے بہتر ہے. تو امام ابو حنیفہ کے جو فقہ ہے اس کے مطابق جو ہے, کیونکہ کندھوں تک ہاتھ اٹھانے میں جو ہے وہ یعنی اس میں عورت زیادہ کھل جاتی ہے, تو اس لیے انہوں نے کہا کہ کانوں تک ہاتھ اٹھانے میں, تو اس لیے انہوں نے کہا کہ صرف کندھوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں. اور جب وہ تحیات میں بیٹھیں گی تو اپنے دونوں پاؤں دائیں طرف نکال کے اس طرح سے زمین پہ بیٹھیں, اور سجدہ جب وہ کریں گی تو دونوں پاؤں جو ہے دونوں بازو بچھا لیے جائیں اور پاؤں کو دائیں طرف نکالا جائے, پورے جسم کو زمین پہ بچھا لیے جائے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی جو ہے وہ کتے کی طرح سجدہ نہ کرے, تو اس سے مراد مرد ہیں, اس میں خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مردوں کو ہے, اس لیے کہ مرد کا اس طرح سے اٹھ کے زمین پہ سمٹ کے سجدہ کرنا یہ سستی اور کاہلی کی علامت ہے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا. لیکن عورت کا اس طرح سے سمٹ کے سجدہ کرنا یہ سستی کی نہیں بلکہ اس کی حیا کی علامت ہے. عورت کا اپنے سرین جو ہے وہ کولے جو ہے وہ سردے میں اٹھانا اوپر کی طرف, یہ حیا کے بہرحال خلاف ہے. بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سے روایت ہے کہ عورتیں آہستہ لبیک کہیں گی, لہذا ہم اس روایت کی وجہ سے عورتوں کو آہستہ لبیک کہنے کا کہتے ہیں, اور عبداللہ بن عمر سے ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ وہ عورت سمٹ کے سجدہ کرے گی.
تو یہ یاد رکھیں عبداللہ بن عمر کی جو روایت جو بھی پیش کرے تو یہ ابن جریج مشہور مدلس ہے، ان کی مدلس روایت ہے، لہٰذا یہ روایت ضعیف ہے، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ قول رسول نہیں پیش کر سکتے تو پھر اسلاف کے اقوال تو ہمارے پاس بھی ہیں جس میں عورت کو سمٹ کے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسے ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اچھا، ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ عورت نماز میں سمٹے گی۔ تو بعض لوگ ان کی دوسری روایت پیش کرتے ہیں کہ ابراہیم نخعی جیسے جلیل القدر تابعی جن کا امام بخاری بھی بڑا تذکرہ کرتے ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں عورت کی مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں یہ جو روایت ہے ان سے دونوں روایتیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ عورت اور مرد کی نماز میں فرق نہیں ہے، ایک میں آتا ہے کہ فرق ہے، تو صاف پتہ چلتا ہے کہ اس روایت کا مطلب کچھ اور ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ تو عورت اور مرد کی نماز میں فرق نہیں ہے رکعتوں کے لحاظ سے، قرات کے لحاظ سے، تسبیحات کے لحاظ سے، جو مرد نے پڑھنا ہے وہی عورت نے پڑھنا ہے، جتنی رکعتیں اس نے پڑھنی ہے اتنی اس نے پڑھنی ہے، اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے۔ اور دوسری جو ابراہیم نخعی سے روایت ہے جس میں آتا ہے کہ فرق ہے، اس سے مراد ہے کہ ظاہری کیفیت کے لحاظ سے فرق ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں ایسا نہ ہو کوئی ابراہیم نخعی سے وہ روایت پیش کر کے آپ اس سے متاثر ہو اور کہیں کہ اچھا بھئی یہ تو ہمیں ان سے بھی ایک اسلاف کا قول مل گیا، تو ایسا نہیں ہے۔ اس قول کی کیا حقیقت ہے وہ میں نے آپ کو، آج بے نمازی بہت زیادہ ہو گئے ہیں، آپشنل ہو گیا ہے، نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے۔ ونس اپون اے ٹائم یہ آپشنل نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ جو بہت ساری حدیثیں آتی ہیں نا جن میں پتہ چلتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا وہ اسلام سے خارج ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو نماز جان کے چھوڑ دے وہ کافر ہو گیا۔ ان حدیثوں کا مطلب علماء نے یہی بیان کیا کہ اس دور میں یہ ممکن نہیں تھا مسلم بھی ہو اور نماز چھوڑے، تو اس لیے آپ نے علامت بتائی ہے بھائی جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلم ہے، جو نہیں پڑھتا تو سمجھ لو ہندو یا عیسائی ہے، کیونکہ اس دور میں یہ ممکن تھا ہی نہیں کہ ایک آدمی نماز، دیکھو اس کی مثال ایسے، آپ فوجیوں کو دیکھتے ہو پریڈ کے دوران، جو پینٹ شرٹ میں ہے وردی میں ہے وہ فوجی ہے، جو سول ڈریس میں گھوم رہا ہے وہ کوئی دائیں بائیں کوئی بندہ ہوگا، وہ فوج کا آدمی نہیں ہو سکتا، ایسا ہی ہے نا۔ لیکن کسی ملک کی فوج کرپٹ ہو جائے، ڈسپلن کی ایسی کی تیسی ہو جائے، تو آدھے لوگ فوج میں آدھے جو ہے نا وردی میں ہوں گے، آدھے دھوتی بنیان میں، آدھی چڈی پہن کے پریڈ کر رہے ہوں گے، اس کا مطلب اس کا نظام کیا ہو گیا ہے؟ خراب۔ تو بالکل ایسے ہی ہے، نماز مسلم کی وردی ہے، جب بھی نماز کا ٹائم ہوگا مسلمان نماز کی فکر کرے گا، تو اس لیے نبی نے فرمایا جو نہیں پڑھ رہا وہ کافر ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ کافر ہے، مطلب یہ کہ اس دور میں یہ پاسبل ہی نہیں تھا کہ ایک آدمی ایمان کا دعویٰ بھی کرتا ہو اور نماز کے ٹائم پہ نماز نہیں پڑھتا ہو، یہ پاسبل ہی نہیں تھا، اس لیے آپ نے علامت بتائی ہے کہ بھائی سمجھ لینا کہ وہ ہندو یا عیسائی ہوگا، وہ مسلم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بھائی آپ جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نماز پہ کوئی کمپرومائز، بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ نہ جہاز میں نماز چھوڑنے کی اجازت ہے۔ میں بھی ایتھوپیا سے زیمبیا جا رہا تھا، وہ کنیکٹڈ فلائٹ تھی ایتھوپیا سے، جب فجر کی نماز پڑھ کے ہم اترے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو دیکھو ایئرپورٹ پہ قضا وقت میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا یار آپ لوگ فلائٹ میں تھے، نماز کیوں نہیں پڑھی جہاز میں؟ انہوں نے کہا یار جگہ ہی نہیں تھی۔ بھائی میدان جنگ میں جگہ ہوتی ہے نماز پڑھنے کی، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر میدان جنگ میں ہونا، لڑائی چل رہی ہے اور نماز اب بہت مشکل ہو گئی ہے تمہارے لیے، بھائی کیسے، وہ تو مار دے گا دشمن، اللہ نے کہا کھڑے ہو کے پڑھ لو، بیٹھ کے پڑھ لو، سوار ہو کے پڑھ لو، ہیئت کو چینج کر سکتے ہو، قضا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ آگے اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین، ارے کیا حال ہے، خیریت سے؟ نماز کے بعد ملتے ہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، فرمایا نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے، اس کے ٹائم ہے، اپنی طرف سے آپ کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جہاز میں ہو، ٹرین میں ہو، جہاز میں نماز کا طریقہ یہ کھڑے ہونے کی اجازت مل جائے تو کھڑے ہو کے پڑھ لیں فرض نماز، نہیں ملتی آپ کو اجازت تو سیٹ پہ قبلہ رخ کر کے پڑھ لیں، قبلہ رخ بالکل ہی پیچھے کی طرف قبلہ ہے تو پھر جہاں منہ ہو وہاں پڑھ لیں، لیکن فرض نماز اگر بیٹھ کے پڑھی جائے تو ایئرپورٹ پہ اس کو احتیاطاً دہرایا جائے گا، سمجھتے ہیں، لیکن چھوڑنے کی کسی قیمت پہ اجازت نہیں ہے۔ شاپنگ کے لیے خواتین جاتی ہیں، نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، بھائی نہیں ہے، یہ آپشنل نہیں ہے، یہ ہر قیمت پہ آپ کو ٹائم پہ پڑھنی ہے۔ لوگ اکثر ایک جملہ کہتے ہیں اللہ غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کیا ہے؟ غفور رحیم ہے۔ دیکھو اسلام کے احکام آسان ہیں، لچکدار نہیں ہے، فلیکسیبلٹی نہیں ہے اس میں، یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ جو رکن اسلام نے فرض کر دیا ہے نا تو اس کا مطلب آرڈر از آرڈر، اب وہ کیا ہو گیا ہے؟ فرض۔ اب اس میں اللہ نے یہ اجازت ہمیں دے دی ہے کہ سفر میں آپ نماز آدھی کر دی ہے، 4 کے 2 کر دیے، یہ آسانی ہے، یہ 2 کیے ہی اس لیے کہ اب آپ کے پاس قضا کا آپشن ختم ہو گیا۔ تو بھائی 5 ٹائم پابندی کے ساتھ اچھے بچوں کی طرح نماز کی کیا کرنی ہے؟ پابندی کرنی ہے۔ اس امت میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنا دی کہ پچھلی امتیں پوری گمراہ ہوئی ہیں، میری امت لا تجتمع علی ضلالہ، پوری امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی۔ تو کچھ لوگ غلط ہوں گے تو صحیح لوگ بھی ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہود و نصارہ میں کچھ گڑبڑیں ہوئیں، لیکن
وہی گڑبڑیں ہماری امت میں, اس امت مسلمہ میں بھی پیدا ہوئی, مگر ان گڑبڑوں کے خلاف رد کرنے والے بھی کہاں پیدا ہوئے؟ اسی امت میں. تو وہ گڑبڑیں کیا پیدا ہوئی ہیں؟ جیسے یہود و نصارہ میں عیسائیوں نے خاص طور پر عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا کے بھی کہا کہ ہم توحید پرست ہیں. ایسے ہی میرے بھائی مسلمانوں میں بہت سے لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے معبود کا مفہوم ہی لوگوں کے دلوں میں غلط بٹھا دیا اور کہا کہ وہ شرک کرنے کے باوجود کہا کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں. وہ کیسے گڑبڑ ہوئی ہے؟ پہلی بات, انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی, انہوں نے کہا کہ اللہ کے علاوہ بھی مدد طلب کرنا جائز ہے, بازاروں سے بھی مدد مانگ سکتے ہو, نبی سے بھی مدد مانگ سکتے ہو, فرشتوں سے بھی مدد مانگ سکتے ہو. جب اس سے کہا گیا بھائی ایاک نعبد و ایاک نستعین, قرآن تو ہم سے دن میں 5 دفعہ یہ معاہدہ کرواتا ہے, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں, تو پھر آپ کسی اور سے مدد کیوں مانگ رہے ہو؟ کیوں کہہ رہے ہو یا علی مدد, یا رسول اللہ مدد, یا غوث آدم مدد, اور مزاروں پہ جا کے سردے کر کے قبروں کو کیوں پکار رہے ہو آپ؟ تو انہوں نے کہا بھائی ہم خدا کو تو ایک ہی مانتے ہیں. اللہ کتنے ہیں؟ دیر از نو گاڈ ایکسپٹ اللہ. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ یہ معبود ہیں, یہ خدا ہیں؟ ہم کب ان کی عبادت کر رہے ہیں؟ تو ان سے کہا جاتا ہے بھائی دعا مانگنا بھی تو ایک عبادت ہی ہے. انہوں نے کہا کس نے کہا؟ کون سی ڈکشنری میں لکھا ہے کہ دعا مانگنا عبادت ہے؟ تو ہم نے کہا بھائی قرآن کہتا ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر, جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے گا اس کا انجام اچھا نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو یہ تو قرآن بار بار کہہ رہے بھائی عبادت اور مدد کس سے ہوگی بھائی؟ حدیث میں آتا ہے دعا مخ العبادہ, دعا تو عبادت کا جزو اعظم ہے. عبادت کی سب سے بڑی قسم کیا ہے؟ بول لیں نا, دعا ہے. تو دعا عبادت ہی ہے. تو انہوں نے کہا بھائی دعا عبادت جب بنے گی جب ہم اللہ کے علاوہ کو پکاریں یہ سمجھ کے کہ یہ خود ہماری مدد کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کو پکاریں گے, اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہوئے ہیں. جیسے حکومت اختیارات بانٹتی ہے نا, دیکھو پاکستان میں پانی کا وزیر الگ ہے جس کا کام ہے پانی نہیں دینا, یعنی سوری دینا. گیس کے وزیر, سوئی گیس کے وزیر الگ ہے نا, جو بھی مختلف, مجھے تو وزارتوں کی پوری قسموں کے نام نہیں آتے. گٹر کے ڈھکنوں کے وزیر الگ ہیں. جتنے زیادہ وزیر ہیں اتنے ہی مسائل کھڑے ہوتے ہیں. لیکن خیر یہ تو دنیا میں ہوتا ہے نا. لیکن وہ کہتے ہیں دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت اور قدرت سے پیغمبروں کو بھی کچھ اختیارات دے رکھے ہیں. یہ تو اللہ کے پاس ہے بھائی. اللہ کہتا ہے بھائی میں نے اولاد دینے کا اختیار فلاں کو دے رکھا ہے, میں نے جاب دینے کا اختیار فلاں کو دے رکھا ہے, میں نے فلاں کو اختیار فلاں کو دے رکھا ہے. تو اللہ اگر کسی کو اختیار دے تو ہم اللہ کو مانگیں یا اس سے مانگیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں یہ وہی گڑبڑ ہے جو کس نے کی تھی؟ یہود و نصارہ نے اپنے دین میں کی تھی. اللہ کہتا ہے میں نے اپنے اختیارات کسی کو, منہ سے سینٹینس کمپلیٹ کریں, ٹائم کا مقابلہ سخت ہے, دھوپ میں بیان ہو رہا ہے تو آپ کو ذرا میرا ساتھ دینا پڑے گا, پکا کر کے جا رہا ہوں نا سبق میں. تو اگر توحید ہی ڈھیلی ہے تو پھر آگے تو پروگرام بڑھ گیا. اسلام کا پروگرام شروع سے ہی کیا ہو گیا؟ برباد ہو گیا. تو عقیدہ توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے بھائی. تو عقیدہ توحید میں بھائی قرآن کہتا ہے میں نے اختیارات کسی کو بولو نہیں دیے. مشرکین جو بتوں کے بارے میں عقیدہ تھا نا, ہم جب مشرک سے پوچھتے ہیں کہ یار ان پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو تم خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو تو یہ تمہاری بگڑی کیسے بنائیں گے, یہ تمہاری حاجتوں کو کیسے پورا کریں گے؟ تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں, اتنی سینس تو ان میں بھی ہے کہ یہ کیا کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ خود نہیں کرتے, ان کو اختیارات کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے دیے ہیں. اصل تو بھگوان وہ ہے جو آسمانوں پہ ہے, اصل تو وہی ہے, لیکن اس نے ان کو اختیارات دیے. اللہ کہتے ہیں میں نے کسی کو اختیارات نہیں دیے. اس شرک کی قرآن میں نفی ہے. اب ٹائم چونکہ کم ہے تو میں وہ آیتیں پڑھ کے سناتا کہ قرآن نے جو نفی کی ہے نا اسی شرک کی ہے, کیونکہ 2 خداؤں کے مشرکین بھی قائل نہیں تھے. مشرکین کب کہتے تھے کریٹر 2 ہیں؟ وہ کہتے بھائی ایک کریٹر ہے. وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. قرآن کہتا ہے جب ان سے پوچھا جاتا ہے خالق کون ہے, وہ سب بیک زبان ہو کے کہتے تھے کون ہے؟ اللہ. ہندو بھی کہے گا کون ہے؟ اللہ. سکھ بھی کہے گا کون ہے بھائی؟ اللہ. عیسائی بھی کہے گا کون ہے؟ اللہ. وہ نام انہوں نے چینج کر کے رکھے ہوئے لیکن کریٹر ایک ہی مانتے ہیں سب. تو کریٹر کو ایک ماننے سے آپ توحید پرست نہیں بن جاتے. آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ میرے سارے مسائل کا حل صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. یہاں جلدی سپیڈ میں ہو چکے میں. ایک اور اشکال, بعض حضرات پھر اس پہ ایک اشکال اٹھاتے ہیں بھائی کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا حرام ہے تو پولیس سے کیوں مدد مانگتے ہو؟ اب دیکھو سیکیورٹی گارڈ ہے نا, مدد لے رہے ہیں ہم ان سے, بھائی دائیں بائیں سے کوئی ایسی حرکت کرنے کی کوشش نہ کرے جو کینیڈا میں آپ کے وقار کے خلاف. تو سیکیورٹی گارڈ ہو گئے نا, مدد طلب کی نا ہم نے سیکیورٹی گارڈ سے. بھائی ہم جب سیلاب میں ڈوب رہے ہوتے ہیں پولیس سے مدد طلب کرتے ہیں, غوطہ خوروں سے مدد طلب کرتے ہیں,
बीमार होते हैं, डॉक्टरों से मदद तलब करते हैं, तो जब डॉक्टर आपकी मदद कर सकता है तो पैगंबर क्यों नहीं कर सकते, और जो है वो कब्र में बाबा क्यों नहीं कर सकते? तो खूब समझ लें, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हेल्प। मदद की कितनी किस्में हैं? 2। एक मदद वो होती है जो असबाब से हटके होती है, जिसकी कोई लॉजिक नहीं होती। एक मदद वो होती है जो असबाब के तहत होती है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, जिसकी कोई साइंटिफिक लॉजिक होती है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं पानी में डूब रहा हूं, मैं कहता हूं मेरी मदद करो, मतलब क्या होता है, हाथ आगे बढ़ाओ, मैं भी क्या करूंगा। एक आदमी ना रायवंड में वहीं गटर में गिर गया, वो नहीं, वो गटर, एक सच्चा वाकया ये, रायवंड में वो बाहर निकला, तो अब क्या करो, चुटकुला बहुत जोर से आता है तो फिर निकालना पड़ता है। वो रायवंड में वो आदमी गटर के में पानी में गिर गया, तो जो उसके साथी थे ना, बड़ा गांव का देहाती सीधा साधा आदमी था, कहते हैं हमने हाथ दे के उसको गटर से बाहर निकाला तो उस हाथ छोड़ के दोबारा गिर गया। हमने कहा क्या क्या हुआ? कह रहे चप्पल रह गई अंदर, मेरी चप्पल अंदर रह गई। तो अब देखो, उसने हाथ दिया मदद के लिए और सामने वाले ने हाथ पकड़ के बाहर निकाला। ये मदद असबाब के तहत है, ये असबाब से हटके नहीं है। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत मरियम के बतन से पैदा हुए बगैर बाप के, साइंटिफिकली मुमकिन है ये नहीं। ये जो काम है ये कौन कर सकता है? अल्लाह। तो असबाब से हटके जो पुकारा जाएगा वो किसको पुकारा जाएगा? अल्लाह को। और जो हम असबाब के तहत पुकारते हैं, मदद लेते हैं, वो जिसकी कोई लॉजिक होती है, वो मदद वो वाली मदद नहीं है जो शिर्क के जुमरे में आती है। ये क्लियर हो गया? क्योंकि स्पीड थोड़ी फॉर्मेट का बटन मैंने दबाया हुआ है ना अपना, तो इसलिए जल्दी जल्दी मैं चाह रहा हूं कि पूरी बात आ जाए आपके सामने। बाज लोग इस पे भी इश्काल करते हैं कि भाई फरिश्ते भी तो काम करते हैं, तुम कहते हो भाई अल्लाह ताला ने इख्तियारात नहीं दिए, तो फरिश्तों को भी तो बहुत सारे इख्तियार दिए हैं। मौत देने का इख्तियार किसके पास है? वो जो फरिश्ता आता है ना मौत का, जब वो आता है आदमी पूछता है भाई किस सिलसिले में हाजिर हुए, तो बताता है आपकी मौत लेने के सिलसिले में हाजिर हुआ हूं मैं। तो वो भी तो मौत का फरिश्ता है। वो भी जब वो मौत जिंदगी उसके हाथ में है, तो पैगंबरों के हाथ में भी मौत और जिंदगी क्यों नहीं है? तो उसका जवाब खूब समझें। किसी से काम लेना अलग बात है, किसी को किसी काम का इख्तियार दे देना अलग बात। देखो, मैं अगर पेन से लिखता हूं कोई तहरीर, तो कलम से मैं काम ले रहा हूं, लिखने का राइट और इख्तियार कलम के पास नहीं है। तभी आप कुछ लिखवाओगे तो मुझे कहोगे, कलम को थोड़ी कहोगे आप। आपने कहा कि भाई उस दिन मुफ्ती साहब पेन से कुछ लिख रहे थे, तो ये पेन बड़ा जबरदस्त लिखता है भाई, मुफ्ती साहब ने आई लव यू लिख के दिया था उसमें। तो आप गए पेन के पास, यार तुमने उस दिन आई लव यू लिखा था, या अपनी होने वाली के पास गए, शुरू में वो जब आई लव यू बोलती बहुत अच्छा लगता है, जब हो जाती है उसके बाद फिर अगर अच्छा लगे तो फिर ये सच्ची मुच्ची का होता है। तो आपने कहा यार दोबारा ये लिख, तो कलम क्या कहेगा? भाई ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आपको यार उस दिन तो तूने लिखा था, भाई लिखा मैंने नहीं था, कातिब जो राइटर है उसने लिखा था, लिखने का काम मुझसे लिया था, लिहाजा पुकारा राइटर को जाएगा, कलम को पेन को नहीं पुकारा जाएगा। समझते होगे नहीं समझते? तो अल्लाह फरिश्तों से बाज दफा काम ले लेते हैं, और खज़र अलैहिस्सलाम से भी अल्लाह ने कुछ काम ले लिए, लेकिन काम लेना अलग चीज है। इख्तियारात किसके पास हैं? अल्लाह के पास। लिहाजा अज़म करो, कभी भी अल्लाह के सिवा अपनी दुआओं में, हाजतों में किसी को कभी भी हम नहीं पुकारेंगे। अच्छा, एक चीज शिर्क तो नहीं है, लेकिन शिर्क की तरफ लेके जाती है। कोई भी काम जो आप इलॉजिकल करते हो ना, वहम और तवहुमात की बेस पे, क्योंकि शिर्क भी एक वहम है ना। भाई पत्थर का बुत बना दिया आपने, फर्ज कर लिया कि अल्लाह ने इसको इख्तियार, कहां से फर्ज कर लिया भाई? इसकी दलील क्या है आपके पास? हो सकता है मे भी, समझ रहे हैं? तो फर्जी दुनिया में से इस्लाम हमें क्या करता है? पूरा इशारा करके बता रहा हूं क्या करता है, फिर भी नहीं कर निकालता है ना बाहर फर्जी दुनिया से इस्लाम हमें। तो ये जो जिन चुड़ैल भूत टोने टोटके फलाने ने कुछ कर दिया और इसके लिए फिर आप आमिलों के पास जाके इलाज कर रहे हो, ये मंजन भी सिर्फ मजहबी लोगों का है। आपको अंग्रेजों में यहाँ कनाडा पे कोई जिन चुड़ैल भूत कभी भी नजर, मैं जिन्नात के वजूद का कायल हूं, ऐसा ना हो कि आप मेरी तरफ निस्बत कर दें, लेकिन ये जिन चुड़ैल भूत ना जापानियों पे कभी आएंगे, ना किसी घोड़े पे, ना किसी गोरी पे। तो यहाँ हमारी मुस्लिम खवातीन बैठी हुई हैं, ये जहां मजहब होगा ना, मजहब का गलत इस्तेमाल किया जाता है इसमें। रूहानी आमिल हैं, जिन भगाने के लिए, चुड़ैलें भगाने के लिए, ये चीजें अब इन मुल्कों में भी बहुत तेजी से फैल रही हैं, अंग्रेजों में नहीं थी। आप किसी रूहानी आमिल को ले आओ, जिन उतारने वाला, किसी घोड़े पे जिन्न आया तो मेरा नाम बदल देना। इसलिए अपने आप को, अपनी नस्लों को, अपने बच्चों को, अपनी खवातीन को, ये रूहानी आमिल तावीज गंडों वाले, इनसे आप लोगों ने अपने आप को क्या करना है? दूर रखना है। कभी भी इनका, वो जिन आ भी जाए ना तो भी नहीं इनके पास जाना। आयतल कुर्सी पढ़ के दम करे, भाग जाए ठीक है, नहीं भागे और बेगम पे आ जाए तो खुद ही भुगतेगा वो। बेगम पे जिन आ जाए ना तो खुद ही भुगतेगा वो, ठीक है ना? तो वो खुद ही भाग जाएगा इंशाल्लाह थोड़े दिनों में। तो ये मैं मजाक कर रहा हूँ, खवातीन बयान सुननी फिर वो गुस्सा करती है, हमारे खिलाफ बोल रही है, ये मजाक था। इससे पहले जो बयान था वो सीरियस था। अच्छा भाई, तो जिन चुड़ैल भूत तावीज, इस बहस में मत पढ़ो कि जायज है या नाजायज,
اس بحث میں مت پڑو, کیونکہ میں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں کچھ باتیں رکھنا چاہ رہا ہوں. اللہ کرے آپ میری باتوں کو فالو کر لیں. کبھی بھی اس چڑیل بھوت کے چکر میں بولو نہیں آنا. زندگی خوشیوں کی گزرے گی, کبھی جن چڑیل بھوت قریب بھی نہیں پھٹکے گا. یہ آتا ہی انہی لوگوں کے پاس ہے جو ان چیزوں پہ یقین کرتے ہیں. ایک آدمی نے مجھے کہا میری آنکھیں ایک دم بیٹھے بیٹھے اندھی ہو گئی تھی. ایک عامل کے پاس گیا, اس نے دم کے میری آنکھیں لوٹائیں. میں نے کہا اندھی ہوئی اس لیے تھی کہ جن کو پتا تھا تو اس عامل کے پاس جائے گا, تو اس نے کچھ کر دیا ہوگا یا تیرا وہم ہوگا. جن کو پتا ہوتا ہے نا یہ کبھی بھی روحانی چکروں میں پڑے گا ہی نہیں, تو جن اس پہ آتے ہی نہیں ہے. یہ میرے پاس کئی واقعات ہیں یہ سمجھانے کے لیے, لیکن ابھی ٹائم بہت کم ہے, اسپیڈ تھوڑی سی ہماری زیادہ ہے. تو عاملوں کے چکر میں کبھی بھی نہیں پڑنا. وہ اکثر میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میرا آدھا دھڑ فالج ہو گیا ہے نا, تو آدھا دھڑ ہی ہوتا ہے فالج. تو انہوں نے کہا کہ وہ کسی نے مجھے کہا کہ بابا کے مزار پہ جاؤ تو وہ ٹھیک کر دیں گے. میں نے کہا ان کے تو دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے, تبھی وہ بیچارے قبر میں گئے ہیں. تو جس کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے وہ آدھے دھڑ والے کا دھڑ ٹھیک نہیں کر سکتا. تو اپنے آپ کو اس عذاب سے کیا کرو, نکالو. خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں, دیکھو یہ دماغ سے نکال دو کہ بہو نے ساس پہ کچھ کیا, جٹھانی نے فلاں پہ کچھ کیا. نہیں ہوتا, یہ اتنا ہلکا پھلکا کیس نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو کا اثر ہوا تھا اس کی ایک وجہ تھی کہ لوگ آپ کو جادوگر کہتے تھے, تو اللہ نے ہونے دے دیا تھا اثر تھوڑا سا. ورنہ یہ جادو ٹونے ایسے نہیں ہے بچوں کا کھیل کہ کوئی بھی کسی پہ کر دے فوراً ہو جائے. یہ ہوتا انہی لوگوں پر ہے جو ان چیزوں پہ یقین کرتے ہیں. جو نہیں کرتے ان پہ کچھ بھی نہیں ہوتا. میں عاملوں کے خلاف 20-25 سال سے بول رہا ہوں. یہ جو جن چڑیل بھوت بھگانے والے جادوگر ہیں نا, آج تک میرا ایک بال بھی سفید نہیں کیا. داڑھی کے بال میرے کچھ سفید ہیں, وہ تو ظاہر ہے عمر کا تقاضا ہے. سر کے بال ابھی تک انہی کی مخالفت کی وجہ سے کالے ہیں. حالانکہ 50 سال میں آدمی کے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں, لیکن میں ان کی مخالفت اتنی کرتا ہوں کہ اللہ نے میرے بال سفید ہی نہیں ہونے دیے سر کے. اس لیے نہیں ہونے دیے کہ یہ بولیں گے ہم نے کی ہیں. تو کچھ چیزیں جو ہے نا اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. یہ عامل کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. اپنی سوسائٹی کو آپ نے ان چیزوں سے بچانا ہے. یہ مذہب کی غلط تشریح کر رہے ہوتے ہیں. مذہب ان چیزوں سے آپ کو نکالتا ہے, ان چیزوں میں آپ کو انوالو نہیں کرتا. کوئی مسئلہ ہو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے بس دم کر دیں, اس سے زیادہ آگے نہ جائیں ان چیزوں میں. تو یہ پہلی بات تو ہو گئی عقیدہ توحید. یہ کلیئر ہو گیا نا مسئلہ عقیدہ توحید کا. اس کے بغیر یہ اتنا سخت مسئلہ ہے اسلام میں. دیکھو یہ غیرت کا مسئلہ ہے. آپ کہہ سکتے ہو یار بھائی اللہ اتنا سینسیٹیو کیوں ہے عقیدہ توحید میں, کہ اللہ نے کہا میں مشرک کی کسی صورت میں بخشش نہیں کروں گا, کچھ بھی ہو جائے, وہ کتنی تہجد پڑھے کتنی نمازیں پڑھے. بھائی وجہ اس کی ہے کہ اللہ غیرت والا ہے. دیکھو عورت اپنے شوہر سے کہے کہ بہت خدمت کرے آپ کی, میں بہت خدمت کرتی ہوں, یا بیٹا اپنے باپ سے کہے ابا آپ کی میں بہت خدمت کرتا ہوں بہت زبردست, لیکن میرے فلاں بھی میرے ابا ہیں, فلاں بھی میرے ابا ہیں. ابا کہے گا سب کچھ برداشت ہے, باپ ہونے میں شرک, بولو شرکت برداشت نہیں. عورت اپنے شوہر میں شرکت کر لے تو شوہر برداشت کر لے گا. اگر کر لے گا تو اس کا مطلب وہ پھر تھوڑا غیرت کا تھوڑا سا مسئلہ چل رہا ہے اس کے, ٹھیک ہے نا. اگر غیرت ہے تو وہ بد اخلاقی برداشت کر لے گا. بھائی وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں بھی تمہارا شوہر اور فلاں بھی, میں نام لے لوں گا, وہ اکثر بیانات میں نام لے لیتا ہوں. نہیں وسیم کا نام ایسے موقع پہ مناسب نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو عورت شوہر کبھی شرکت برداشت کرے گا؟ بھائی سربراہ کبھی بھی شرکت برداشت نہیں کرتا. تو اللہ کہتا ہے بھائی سب کچھ گناہ جو بھی ہو توبہ کرو, معاف کر دوں گا, اصلاح کی کوشش کرو, لیکن میں اپنے ساتھ شرک کسی قیمت پہ گوارا نہیں کرتا. تو یہ ہے تھوڑا سا مختصر عقیدہ توحید. نماز کے بعد ہے زکوٰۃ. یہ بھی اسلام میں فرض ہے. دیکھو گورنمنٹ کو ٹیکس تو دینا چاہیے, سب دیتے ہوں گے, امید ہے نہیں دیتے تو غلط کرتے ہیں, دے دیا کریں آج سے, کیونکہ آپ کا معاہدہ ہوا ہے, ایگریمنٹ ہوا ہے. اللہ نے حکم دیا ہے کہ مسلمان معاہدوں کو توڑتا نہیں ہے بلکہ معاہدوں کی پابندی کرتا ہے. تو زکوٰۃ یہ اللہ کا ٹیکس ہے. یہ کس کو دینا ہے؟ اللہ کو. تو اللہ نے کہا بجائے اس کے کہ ڈائریکٹ میرے ہاتھ میں پکڑاؤ, تو میری طرف سے فلاں غریب آ رہا ہے اس کو دے دینا. تو تمام فقہا یہی لکھتے ہیں کہ زکوٰۃ ہم جب کسی غریب کو دیتے ہیں تو وہ غریب کو نہیں دیتے, وہ کس کو دیتے ہیں؟ اللہ کو. اللہ نے اس کو وکیل بنایا ہوا ہے, وکیل بالقبض. جیسے آپ کی پیمنٹ تھی, آپ نے 1 کروڑ روپے دینے تھے وسیم بھائی. اب وسیم بھائی کا مثال ٹھیک ہے, آپ نے وسیم بھائی کو دینے تھے, وسیم بھائی مارکیٹ سے شارٹ تھے, انہوں نے فون کیا غفار کو کہ یار میری طرف سے 1 کروڑ روپے پکڑ لے. آپ نے غفار کو پکڑا دیے تو ادائیگی ہو گئی نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اللہ میاں بھی یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ اصل میں مجھے دینی ہے, تم نے, میں متولی ہوں, لیکن اب کیا ہے میری طرف سے وکیل ہیں, فلاں 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 قسم کے لوگ ہیں, ان کو دے دو گے تو میں کیا سمجھوں گا مجھے دیے. تبھی اللہ کہتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو قرض دے گا کس کو؟ اللہ کو. تو اسلام نے زکوٰۃ کی بھی فضیلت بیان کی ہے, اور ساتھ ساتھ اسلام نے انفاق کی فضیلت. زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ آپ پر ذمہ داریاں ہیں. وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پیٹ بھر کے کھائے اس کا پڑوسی بھوکا سوئے وہ شخص مومن نہیں ہے. پڑوسیوں سے زیادہ حق اسلام میں بلڈ ریلیشن کا ہے, خونی رشتوں کا ہے. دیکھو غیر مسلم کنٹریز میں حکومت کی رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے, غریبوں کو سنبھالنا, بیواؤں کو سنبھالنا, لیکن مسلمان کے ہاں حکومت کی رسپانسبلٹی کم ہے, اسلام میں پبلک کی رسپانسبلٹی زیادہ ہے.
آپ اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں نہیں چھوڑ سکتے. قرآن کہتا ہے وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، نان نفقہ جو بھی بلڈ ریلیشن ہے نا، جو بھی مرنے کے بعد وارث بنتے ہیں، ان تمام وارثوں پہ ان کی وراثت کے بقدر نان نفقہ واجب ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص کے 2 بیٹے ہیں، جب اس کی ڈیتھ ہوگی کوئی اور وارث نہیں ہے تو 2 بیٹوں میں، یا ایک بیٹا ایک بیٹی ہے، تو 2/3 بیٹے کا حصہ ہے اور 1/3 بیٹی کا حصہ ہے. تو یہ اگر اس کی موت واقع نہیں ہوئی اور یہ بوڑھا ہو گیا تو شریعت کیا کہتی ہے کہ یہ مر جاتا تو 2/3 بیٹے پر آتا، 1/3 بیٹی کے لیے آتا نا. تو اب جب یہ بوڑھا ہو گیا ہے تو اس کا جتنے بھی منتھلی نان نفقہ ہے، جو بھی اس کے ایکسپینسز ہیں، وہ 2/3 بیٹے پر ہیں اور 1/3 بیٹی پر ہے. اگر وہ کما رہی ہے، جاب کر رہی ہے، نہیں کر رہی ہے تو سارا خرچہ کس پر ہے؟ بیٹے پر ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو آپ کو دائیں بائیں، اسی طرح بہن کا بھی حصہ ہے. آپ کی کوئی بہن ہے جو جاب لیس ہے اور اس کو ضرورت ہے پیسوں کی، تو شریعت میں گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ بولو بھائی کی ذمہ داری ہے. یہ آپ کی خالہ، پھپھو، تایا، چچا، یہ ساری رسپانسبلٹی اسلام نے خونی رشتوں پہ لگائی ہے. غیر مسلموں کے ہاں وہ رشتے مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں؟ شارٹ ہو گئے. ان کے لا ان کے حساب سے ہیں، وہ ٹھیک ہیں، لیکن آپ کے حساب سے جو اسلام نے لا بنایا ہے وہ کیا بنایا ہے کہ آپ کی بہن کے بارے میں سوال کس سے ہوگا؟ آپ سے ہوگا. اگر اس کے جیب میں پیسے نہیں ہیں، وہ اس کی ضرورتیں، بیسک ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، تو بھائی سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنی زوجہ کو کھلاتے ہو. تو اسلام میں بیوی کی ذمہ داری کس پر ہے بھائی؟ جاب بیگم پر لازم نہیں ہے. اس کی رسپانسبلٹی کس پر ہے بھائی؟ شوہر پر ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رشتہ دار ہیں نا، ان پہ جب آپ خرچ کرتے ہو، جو بھی بلڈ ریلیشن ہے، بھائی، بہن، چچا، تایا، ماموں، یہ جو قریبی ہوتے ہیں، پپو، کوئی خاتون رہ گئی ہو تو مجھے بتا دینا، ایسا نہ بولے ہمارا تو آیا ہی نہیں اس میں. تو جو بھی آپ کے خونی رشتے ہیں ان پہ خرچ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اگر وہ مسکین ہیں، اگر ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. نبی نے فرمایا جب تم رشتوں پہ خرچ کرتے ہو تو تمہیں 2 اجر ملتے ہیں، ایک صدقہ کرنے کا اور ایک رشتہ داری کو مضبوط کرنے کا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ رشتہ داری مضبوط کرنا اسلام میں بہت بڑی عبادت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا جو رشتوں کو توڑتا ہے. کتنے واقعات ہمارے سامنے آئے. ایک بھائی کروڑوں روپے کما رہا ہے، دوسرا جاب لیس ہے، اس کے پاس پان گٹکے کے پیسے بھی. یہاں پان گٹکے کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ کینیڈا میں پان گٹکا نہیں ملتا. یہاں پر اچھا ملتا ہے، گٹکا ملتا ہے، سب کچھ ملتا ہے الحمدللہ. آپ لوگ وہاں سے ایکسپورٹ پہ پابندی ہے، لیکن ٹائٹ قسم کی چیزیں ایکسپورٹ ہو رہی ہیں ہمارے یہاں سے. ٹھیک ہے، اچھا لیگل ہوتا ہے، پھر صحیح ہے. خیر، ایک بھائی کروڑوں روپے کما رہا ہے، دوسرے کے پاس پان گٹکے کے پیسے بھی نہیں ہوتے. یہ تو ایک مثال ہے، پان گٹکے کے لیے نہ دیں آپ اس کو پیسے، لیکن اس کی ضرورت پوری کرنا یہ بھائی کے ذمہ ہے. یہاں پر لوگ آ کے لبرلزم کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں. بالکل وہ کہتے ہیں گورا جب لائف کو ایسا انجوائے کر رہا ہے تو اس کے تو ذمہ نہیں ہے میں اپنے بھائی کو دوں پیسے. تو ہم بھی ویسے ہی لائف اسٹائل ہو بھائی صاحب، آپ مسلمان ہو، آپ کو گورے کو فالو نہیں کرنا، بلکہ آپ کو گورے کو بتانا ہے کہ بھائی یہ اسلام کیا حسن ہے. اسلام میں ذمہ داری کس پر ہوتی ہے؟ بھائی کی ذمہ داری، بہن کی ذمہ داری کس پر ہے؟ بھائی پر ہے. ایک کما رہا ہے تو اس کے ذمہ ہے کہ وہ دوسرے کا خیال کرے، اس سے مانگے بغیر اس سے پوچھے. ہم نے علماء کو دیکھا ہے اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کرتے ہوئے. واقعات سناؤں گا تو بڑا ٹائم ہو جائے گا، تو وہیں سے ہمیں پتا چلا کہ بھائی یہ بھی اسلام کا ایک آرڈر ہے. تو